سامعین و ناظرین، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بتایا کہ کوفہ پہنچتے ہی کوفہ والوں نے کس قدر آپ کا استقبال کیا اور جوق در جوق آپ کے ہاتھوں پر بیعت کے لیے جمع ہونے لگے، لیکن پھر وہی لوگ آپ کو کس طرح چھوڑ کر چلے گئے اور بالآخر آپ کو کیسے شہید کر دیا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام پاک علیہ السلام کا مکہ سے کربلا کی طرف کوچ کرنا اور آپ کو روکنے کے لیے مکہ والوں کا اصرار کرنا اور راہ میں آپ کو کیا کیا خبریں ملیں اور بالآخر آپ کیسے کربلا پہنچے، یہ تمام باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سامعین، کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد نے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تھا، مگر امام پاک علیہ السلام کو اس بات کی بالکل خبر نہ تھی۔ آپ تو یہ جان کر خوش تھے کہ امام مسلم بن عقیل وہاں خیر و عافیت سے ہیں اور میرے نام کی بیعت لے رہے ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام بھی مکہ سے کوفہ جانے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جب یہ بات مکہ کے لوگوں کو معلوم ہوئی تو آپ سے محبت رکھنے والے صحابہ و تابعین نے آ کر آپ علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی اور کوفہ جانے کا ارادہ چھوڑنے پر اصرار کیا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے پاس عبد الرحمن ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عرض کیا کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ چھوڑ دیں، وہاں عبید اللہ ابن زیاد حاکم عراق موجود ہے۔ کوفہ کے لوگ لالچی ہیں، بہت ممکن ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے وہی لوگ لڑنے کے لیے آپ کے خلاف میدان میں نکلیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ سے اسی طرح کی بات کہی اور یہ بات بول کر عبداللہ ابن عمر رو پڑے، مگر امام پاک علیہ السلام نے آپ کو جواب دیا کہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر میں نے کوفہ والوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں آؤں گا، اور امام مسلم بن عقیل کا مجھے خط ملا ہے، انہوں نے وہاں کے حالات مجھے بتا دیے ہیں، لہٰذا اب جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے آ کر آپ کو کوفہ نہ جانے کو کہا، مگر امام پاک علیہ السلام اپنے عزم پر قائم رہے اور 3 ذوالحجہ 60 ہجری کو مکہ سے اپنے پورے خاندان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ روانگی کے وقت بہت سے لوگوں نے آپ کا راستہ بھی روکا، مگر آپ علیہ السلام کو ان کے ارادے سے باز نہ رکھ سکے۔ مکہ اور کوفہ کے درمیان مقام صفاح میں عربی شاعر فرزوق سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے لوٹ رہا تھا۔ فرزوق جب کوفہ سے نکلا تھا تب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں داخل نہیں ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس شاعر سے کوفہ کے حالات پوچھے تو اس نے کہا اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں۔ کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کا خط آپ کو ملا جو انہوں نے اون و محمد کے ہاتھوں مدینہ سے بھیجا تھا اور جس میں لکھا تھا کہ آپ کو خدا کا واسطہ آپ کوفہ نہ جائیں اور اپنا ارادہ چھوڑ کر مدینہ واپس آ جائیں، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ قتل نہ ہو جائیں۔ یہ خط بھی آپ کے ارادوں پر اثر ڈالنے میں ناکام رہا اور آپ علیہ السلام نے اون و محمد کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ ادھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، تم اپنی حفاظت کرو اور ہر راستے پر اپنی فوج لگا دو۔
اور امام حسین علیہ السلام کو کوفہ داخل نہ ہونے دو۔ لہٰذا ابن زیاد نے ہر جگہ ہر راستے پر اپنی فوج لگا دی۔ ادھر امام حسین کا قافلہ جب مقام عاجر پر پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت قیس بن مسہر کے ہاتھ اہل کوفہ کو خط بھیجا کہ ہم کوفہ کے بہت قریب ہیں، آپ لوگ اب میری بیعت کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت قیس قادسیہ کے آس پاس ابن زیاد کے لشکر کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اگلی منزل پر پہنچ کر اسی طرح کا ایک خط اپنے رضائی بھائی کے ہاتھوں کوفہ والوں کو بھیجا، وہ بھی گرفتار ہو گئے اور شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ علیہ السلام کا قافلہ جب مقام ثعلبہ میں پہنچا تو آپ کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی تمام قافلہ پر مایوسی چھا گئی اور کچھ لوگوں نے تو واپسی کرنے کا بھی مشورہ دے دیا، تو کچھ نے کہا کہ اب تو جانا اور بھی ضروری ہے، کہ اب تو عبید اللہ ابن زیاد کو گرفتار بھی کرنا ہے اور امام مسلم بن عقیل کا قصاص بھی لینا ہے۔ آپ کے اس قافلہ میں کئی سو آدمی شریک تھے، مگر مقام ثعلبہ میں یہ خبر سننے کے بعد کافی لوگ اس قافلے سے جدا ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے کے لوگ ہی رہ گئے، جن کی تعداد تقریباً 70 یا 72 تھی، واللہ اعلم۔ امام پاک علیہ السلام یہاں سے آگے بڑھے تو حر بن یزید اپنا لشکر لے کر آیا اور آپ کو گرفتار ہونے کو کہا۔ امام پاک علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے ہاتھوں کبھی گرفتار نہیں ہوں گا، اور آپ نے قادسیہ کی جانب رخ کیا، اور آپ کو وہاں معلوم ہوا کہ قادسیہ میں عمر ابن سعد اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہے۔ پھر آپ لوٹے اور کچھ میل آگے بڑھ کر مقام کربلا پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام نے وہیں اپنے خیمے نصب کر دیے۔ یہ تھا امام عالی مقام علیہ السلام کا مکہ معظمہ سے کربلائے معلیٰ تک کا سفر۔ اب کربلائے معلیٰ میں امام عالی مقام علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا گیا، اور بالآخر امام عالی مقام علیہ السلام کو اور ان کے اعزاء و اقارب کو کس طرح شہید کیا گیا، اس طرح کی پوری جانکاری پانے کے لیے حنفی مشن یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔